آج 13 محرم ہفتے کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اس طرح پڑھ لو۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، 13 محرم ہفتے کے دن جو شخص یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اس کے گھر اچانک اتنی دولت آ جائے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، محرم کے اس دوسرے ہفتے جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والے دکھیاری بہنیں اپنے دکھوں سے جان چھڑوا لیتی ہیں۔ اللہ والو، ماہ محرم برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ محرم عظمت والا اور بڑی ہی تعظیم والا مہینہ ہے۔ آج اس کا 13واں محرم ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کاموں کو بہترین کروانا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو آج کا یہ عمل ضرور کر لو۔ دوستو، یہ مہینہ بھی کیا مہینہ ہے! ہر کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، ہر کوئی توبہ و استغفار کر رہا ہے، ہر کوئی ثواب کما رہا ہے، ہر کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، رب سے جھولیاں اٹھا اٹھا کر رب سے مانگ رہا ہے۔ پیارے دوستو، محرم میں ہمیں امام حسین نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کیونکہ محرم کے مہینے میں امام حسین کے سر نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور قرآن پاک کی نیزے پر چڑھ کر تلاوت کرنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے مانگیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے گھٹنے نہ ٹیکیں۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، وہ اللہ نے کرنا ہے۔ امام حسین نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، اور ہمیں رہتی دنیا تک یہ ثابت کر دیا کہ کسی اور سے کوئی محتاج مانگنے والا نہیں ہے، سوائے اللہ ہی دینے والا ہے۔ پیارے دوستو، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک محرم کے مہینے میں اللہ اپنی رحمتیں دنیا والوں پر نچھاور کرتا ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے صدقے سے، جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر رہتی دنیا تک اسلام کو زندہ کر دیا اور مسلمانوں کو بتا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کے راہ میں آئے گا ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے۔ پیارے دوستو، آپ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آج قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ رب کریم سے اپنی تمام مشکلات کو پورا کروا لو۔ آج ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو میری دکھی بہنیں، مائیں، بھائی کہتے ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ محنت و مشقت کر کر کے، ٹھوکریں کھا کھا کر تھک گئے ہیں، لیکن کامیابی ان کو نہیں مل رہی، تو میری ان تمام ماؤں، بہنوں، بزرگوں سے آج گزارش ہے کہ آج محرم کے اس ہفتے والے دن آپ کو ایک ایسی تسبیح کا راز بتاتا ہوں۔ آج تک اگر بھکاری نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے تو رب کریم نے اسے بھی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ سڑک پر رہنے والا فقیر جو سمجھتا ہے کہ میرے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہونے، وہ بھی اگر یہ تسبیح پڑھے گا تو میرا رب دنوں کے اندر اس کو بھی دولت اتنی دے گا کہ وہ سخی ہو جائے گا، بانٹنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آج اگر یہ تسبیح کسی تنگ دست نے بھی پڑھی ہے تو اس کی تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ والو، رب کی ذات وہ ذات ہے جس کی اجازت کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ بدبخت اور بدقسمت ہے وہ انسان جو اللہ سے نہیں مانگتا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا۔ رمضان اور محرم کے مہینے ہوں تو رب سے ضرور مانگو۔ یہ مہینے رب سے اپنی چیزیں لینے کا ہے، اپنی باتیں منوانے کا ہے، اور محرم کے مہینے میں تو رب کریم ویسے ہی اپنی چاہنے والوں پر، اپنے نبی کے چاہنے والوں پر اپنی خاص رحمتیں بھیجتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، آج لاپرواہی میں آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ آج جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے
یہ وظیفہ ایک بار کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، صبح سے لے کر شام تک، رات عشاء تک اور عشاء سے تہجد تک آپ کسی بھی ٹائم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی جب آپ کو وقت ملے آپ نماز پڑھیں، وضو کریں، اور جس وقت آپ کو پاس وقت ہو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفے کا لنک اپنے دوستوں، رشتہ داروں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آج 13 محرم ہفتے کا دن ہے اور آج کا وظیفہ بڑا ہی اہم اور خاص ہے۔ یہ وظیفہ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ ایک بار کر لیں۔ میرا بس چلتا تو میں آج آپ کو انگلی سے پکڑ کر بٹھاتا اور کہتا یہ وظیفہ کرو، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے سے کوئی بھی گھر غربت نہیں رہے گی، غربت ختم ہو جائے گی، ہر گھر میں دولت ہی دولت ہوگی، آپ کے پرسوں میں، جیبوں میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آئیے چلتے ہیں اب آج کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ مصلے پر بیٹھ جائیں، کرسی پر بیٹھ جائیں، بیڈ پر بیٹھ جائیں، جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے بیٹھ جائیں، لیکن جہاں بھی بیٹھیں وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے اور اس جگہ پر کوئی دوسرا شخص آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ آپ نے بالکل خاموشی میں، تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو درود پاک بھی آپ کو بہتر لگتا ہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ یا حیو یا قیوم جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو میرا رب اور اس بندے کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ جڑ جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے کس طرح کتنی تعداد میں پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو تسبیح کے دانوں پر یا دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے صرف اور صرف آج 13 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 13 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھتے ساتھ ہی آپ کا کنیکشن رب سے جڑ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ کرنا ہے، جو پڑھنا ہے، یہ آج کا بڑا ہی اہم اور خاص وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جو رب سے آپ کی سفارش کرتی ہے، اور رب نے اس صورت کو نبی کریم کو تحفتاً دیا تھا، اور نبی کا تحفہ فضول نہیں ہوتا، نبی کا تحفہ اس میں بڑی ہی برکتیں اور فضیلتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ نبی کے تحفے کو اس طرح پڑھیں گے، اس قرآن پاک کی صورت کو اس طرح پڑھیں گے تو میرا رب آپ کی تمام مشکلات، حاجات کو حل کر دے گا، آپ کی تمام خواہشیں پوری فرما دے گا۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ یہ صورت قرآن پاک کے 30ویں پارے پر ہے، بڑی ہی چھوٹی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 13 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، زبانی یاد ہے زبانی پڑھ لیں، زبانی نہیں آتا تو دیکھ کر پڑھ لیں۔ یہ دوسرے نمبر کا وظیفہ ختم ہوتے ساتھ ہی تیسرے نمبر پر جو آپ نے آج کا وظیفہ کرنا ہے، یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ پہلے 2 وظیفے کر لیں، یہ نہ کریں تو آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ ابھی والا عمل آج کے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پیارے دوستو، تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلا کلمہ بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی زبان پاک ہو جائے گی، آپ کی زبان سے اللہ اور محمد کا نام نکلے گا، تو اس کے بعد پھر آپ جو بھی رب سے مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا کرتا جائے گا، کیونکہ محرم کا مہینہ ہی رب سے جھولیاں بھر بھر کر اپنی حاجتیں پوری کروانے کا ہے۔ پیارے دوستو، تیسرے نمبر کا وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، ایک بار آخر میں بھی پڑھ لینا ہے، اور یہ آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے اور رب سے دعا کرنی ہے۔ دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے،
آج آپ رب سے بیٹے مانگ لو، بیٹیاں مانگ لو، دولت مانگ لو، من پسند شادی مانگ لو، جو چاہتے ہو آج رب سے مانگ لو، میرا رب آج آپ کو دیتا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے رب پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دوستو وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میرا رب آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔